بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر وسیر امور فیہ من العسر الی الیسر واقبل معاذری وحط عنی الذنب والوزر یا رؤوف بعبادہ الصالحین۔ معزز ناظرین، واجب القدر حضرات، ماہ مبارک رمضان کی ہر روز کی دعا اور اس کی مختصر شرح ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ آج ماہ مبارک رمضان کے 27ویں دن کی دعا اور اس کی مختصر شرح ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس دعا میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ آج کے دن مجھے شب قدر کا فضل نصیب فرما دیں، اس میں میرے معاملوں کو مشکل سے آسان بنا دیں اور میرا عذر و معذرت قبول کر لے اور میرا گناہ معاف اور بوجھ دور کر دے، اس سے اپنے نیک کوکار بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے۔ اس دعا میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 چیزوں کو طلب کر رہے ہیں: 1 شب قدر کی فضیلت، 2 امور کی آسانی، 3 گناہوں کی بخشش۔ پہلا مطلب شب قدر کے بارے میں ہے۔ قرآن میں شب قدر کی عظمت کے بارے میں سورۃ قدر نازل کی گئی ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے، جس رات فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں اپنے پروردگار کے اذن سے تمام امور کو لے کر، سلامتی اس رات پر فجر کے طلوع ہونے تک۔ یہ پوری سورہ قدر جو ہے شب قدر کی عظمت کے بارے میں قرآن میں ذکر کی گئی ہے۔ اب روایات میں بھی شب قدر کے بارے میں عظمت بیان کی گئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شب قدر آئندہ سال کی ابتدا اور گزشتہ سال کی انتہا ہے۔ اس کے علاوہ اصول کافی میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی ماہ رمضان کا آخر ہوتا تھا تو رسول اللہ کمر کو باندھ لیتے تھے اور ازواج سے دوری اختیار کرتے تھے اور شب داری کیا کرتے تھے اور ہر دنیاوی کام سے دور ہو کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ فضل بن یسار نامی صحابی نقل کرتا ہے کہ جب بھی ماہ رمضان کی شب 21 یا 23 ہوتی تھی تو امام محمد باقر علیہ السلام اول شب سے آدھی رات تک دعائیں کرتے ہوئے گزارتے تھے اور آدھی رات سے نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ دوسرا مطلب ہم دنیاوی و اخروی امور کی آسانی کے بارے میں اللہ سے مانگ رہے تھے۔ قرآن میں دنیاوی و اخروی امور کی آسانی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم، اے صاحبان ایمان اگر تم لوگ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تم لوگوں کی مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے دنیاوی و اخروی امور کے بارے میں۔ روایات میں بھی آیا ہے کہ دنیاوی و اخروی امور کی آسانی کا تذکرہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو بے شک صبر کے ساتھ نصرت اور بے شک درد کے ساتھ آرام اور بے شک سختی کے بعد آسانی ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایک سختی اور 2 آسانیوں کو خلق کیا ہے، لہذا ایک سختی 2 آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے بھی روایت نقل کی گئی ہے۔ مولا فرماتے ہیں، بے شک میں کلام الہی میں 2 آیاتیں جانتا ہوں جنہیں اگر حاملہ عورت لکھ کر اپنے گلے میں ڈالے تو اس کے وضع حمل میں آسانی ہوگی۔ ایک سورہ شر کی آیے 5، 6 اور دوسری سورہ حج کی آیے 1۔ تیسرا مطلب گناہوں کی بخشش کے بارے میں ہے۔ قرآن میں گناہوں کی بخشش کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ انفال میں اور باقی جگہوں پر بھی اللہ گناہوں کی بخشش کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ اس وقت تک ان پر عذاب نہیں کرے گا جب تک تم
آئے نبی ان کے درمیان ہو، اور اسی طرح جب تک وہ لوگ طلب استغفار کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ روایات میں بھی گناہوں کی بخشش کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مومن یا مومنہ اول زمانہ سے اب تک گزر چکے ہیں اور آخر زمانہ تک آنے والے ہیں، وہ شفاعت کریں گے اس شخص کے حق میں جو جملہ مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتا ہے، اور بے شک قیامت کے دن جب کسی کو جہنم میں بھیجنے کا حکم ہوگا اور اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو وہ سب مومنین و مومنات پکار کر کہیں گے، آئے ہمارے پروردگار، یہ تو وہی ہے جو دنیا میں ہمارے لیے دعا کیا کرتا تھا، لہٰذا ہم اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں، تو اللہ ان کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اسے نجات دے دے گا۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ ایک دن کسی قبر کے قریب سے گزرے جس کے مردے پر عذاب ہو رہا تھا، پھر جب دوبارہ ان کو وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اب اس پر عذاب نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ اللہ سے پوچھی تو اللہ نے وحی کی کہ اے روح اللہ، کیوں؟ کہ یہ ایک یتیم فرزند دنیا میں چھوڑ کر گیا تھا جس کے نیک عمل کی بنا پر میں نے اسے بخش دیا ہے۔ پھر عیسیٰ بن مریم اپنے اطراف والوں سے کہتے ہیں کہ یاد رکھو، اگر تم لوگوں کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جائے تو جو تم میں ہو تو سمجھو کہ وہ گناہ ہے جس سے تمہیں یاد کیا گیا ہے، لہذا اللہ سے اس بارے میں طلب مغفرت کرو، اور اگر تمہارے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جائے جو تم میں نہیں ہو تو سمجھو کہ یہ نیکی تھی جو تمہارے لیے لکھی گئی ہے، اس پر ناراض نہ ہو۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر حضرت ابو ذر سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں دو ایسی باتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو برداشت کے لحاظ سے تو آسان ہیں مگر میزان عمل کے لحاظ سے سنگین ہیں؟ ابو ذر کہتے ہیں کیوں نہیں، آپ بتائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حسن اخلاق، دوسرا طولانی سکوت، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، خلائق نے ان جیسی خصوصیت پر عمل نہیں کیا ہے۔ اور یاد رکھو، دو خصوصیتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، ایک بخل اور بد اخلاقی۔ معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی دعا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے اس ماہ مبارک کے صدقے میں اللہ ہمیں بخل اور بد اخلاقی سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک تعالی ہمیں حسن اخلاق کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔